ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. معزز حاضرین مجلس، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت چھپی ہوئی ہے. کسی انسان کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، کسی انسان کے اندر سائنٹسٹ بننے کی صلاحیت ہے، کسی انسان کے اندر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کرنے کی، کوئی فن سیکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے. لیکن اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے ایک مخصوص ماحول میں رہنا ہوگا، وہاں جا کر مجھے پریکٹس کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. اگر مجھے سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک مخصوص ماحول میں جانا ہوگا، لیب وغیرہ میں جانا ہوگا، مجھے وہاں جا کر سیکھنا ہوگا. ایسے ہی مجھے جو کچھ بھی بننا ہے اس کے لیے ایک مخصوص ایک ماحول، اس کے لیے ایک مخصوص ایٹماسفیئر، ایک انوائرمنٹ اس کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے. اس میں اگر وہ جائے گا تبھی جا کر وہ اپنی صلاحیت کو نکھار سکے گا، وہ اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھے بننے کی صلاحیت کو رکھا ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک جانور چھپا ہوا ہے. ہر بندہ اس کے اندر ایک جانور ہے. اس جانور کو اچھا بنانا وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ وہ پیغمبر آئے اور انسانوں کے اندر موجود جانور کو انسان بنائے، اسے ایک اچھا رخ دے۔ کوئی پیغمبر آ کر کسی کو ڈاکٹر نہیں بنایا، کوئی پیغمبر آ کر کسی کو انجینئر نہیں بنایا، کوئی پیغمبر آ کر کسی کو سائنٹسٹ نہیں بنایا۔ ہر پیغمبر آئے اور انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ انسان کے اندر موجود جانور کو ایک اچھا رخ دیا، اسے انسان کے کنٹرول میں کیا، اس جانور کو انسان بنایا، خلاصہ کلام۔ اور اس کے بعد اسے آزادی دی گئی کہ تو چاہے ڈاکٹر بن، تو چاہے سائنٹسٹ بن، جو کچھ بننا چاہے بن، لیکن سب سے پہلے انسان بن۔ لیکن اگر ڈاکٹر انسان نہ بنے، وہ اپنے جانور پنا کے ساتھ ہی ڈاکٹر بنے، اگر کوئی انجینئر انسان بنے بغیر اسی جانور پنے کے ساتھ وہ انجینئر بنے، جو کوئی بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ فتنہ مچائے گا، فساد پھیلائے گا۔ ڈاکٹر بن گیا، خامخواہ آپریشن کرے گا، کڈنیاں چوری کی جائیں گی، دشمنی اس کے اوپر اتاری جائے گی، پیسے لوٹنے کے لیے جو بیماری اس کے اندر موجود نہیں ہے ان بیماریوں کو لایا جائے گا، خامخواہ اس کے اندر وہ بیماری ہے بول کر دکھایا جائے گا، اور اس طرح اس کی زندگی بھی برباد ہوگی، اس کا پیسہ بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ کوئی انجینئر بن گیا لیکن وہ انسان نہیں بنا، کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر لینڈز کو، جگہوں کو، پراپرٹیز کو وہ دھوکے سے رجسٹریشن کروائے گا اور وہاں پر لوگ بسیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا، حقدار آئے گا، اب حقدار آ کر وہاں پر بسنے والے لوگوں کے گھروں کو وہ گرائے گا، انہیں تکلیف دی جائے گی، ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ انجینئر تھا، انسان نہیں بنا تھا، وہ اپنے اندر جانور پنے کو رکھا ہوا تھا۔ سائنٹسٹ بن گیا، انسان نہیں بنا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے آلات تیار کرے گا۔ سائنٹسٹ تھا، وہ ایسے آلات کو، ایسی ٹیکنالوجی وہ بنا سکتا تھا جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ انسان کو فائدہ مند ٹیکنالوجی بنانے کے بجائے انسان کو سود مند اشیاء تیار کرنے کے بجائے انسان کو نقصان پہنچانے والے اشیاء کو وہ بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جانور پنا چھپا ہوا ہے، اس نے اپنی جانورگری کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ تو محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تم انسان بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، گھوڑے کی مثال دی۔ چونکہ عرب زمانے میں عربیوں کا ایک کلچر تھا۔ کیا کلچر تھا؟ ان کا یہ کلچر تھا کہ وہ آج کے زمانے کی طرح ان کے پاس کوئی سامان اٹھانے کے لیے 707 یا پھر کوئی ٹیمپو یا پھر ٹاٹا اے سی، اس طرح کی کوئی آٹوز ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ سامانوں کو شفٹ کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، سامان لے جانے کے لیے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ اونٹ ایک ایسا جانور تھا کہ وہ کئی دن تک پیاسا بھی رہ سکتا تھا، وہ اپنے اندر پانی کو اسٹور کرتا تھا، اور وہ بھاری اور وزندار چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ اونٹوں کا استعمال کرتے تھے۔ اور
گھوڑوں کو وہ اسی جگہ استعمال کرتے تھے، لوٹ مار کرنا ہوتا تو گھوڑوں کو استعمال کرتے، جنگ میں جانا ہوتا گھوڑوں کو استعمال کرتے، ایسا ان کا کلچر بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو مثال دیا، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا دیکھو یہ جو گھوڑا ہے وہ ایک سرکردہ جانور ہے، وہ جلدی قابو میں آنے والا جانور نہیں ہے، گھوڑا سرگشتہ اور برگشتہ جانور ہے۔ لیکن جب گھوڑے کی تربیت ہوتی ہے اور گھوڑے کو تربیت کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں، گھڑ سوار شہ سوار وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو ایک لمبی رسی اس کے اندر ڈالتے ہیں، آج شاید طریقے بدل گئے ہوں گے لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایک لمبی رسی اس کے اندر ڈالتے پھر گھوڑے کو دوڑاتے، اب وہ گھوڑا دوڑتا کبھی اس کا آقا اس کے اوپر سوار ہوتا، اتنا سرکش ہوتا گھوڑا، پوری کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طرح میں میرے اوپر سوار آدمی کو گراؤں، لیکن دھیرے دھیرے ایک تو پہلے اس کی رسی کو چھوٹی کی جاتی اور چھوٹی کی جاتی، آخر میں کرتے کرتے اس کی ایسی تربیت ہوگی کہ گھوڑا انسان کے کنٹرول میں آ جاتا۔ اب جیسا اس کا آقا کہتا ویسا گھوڑا ناچنے کو تیار ہوتا، یہاں تک کہ گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آقا کی جان کی حفاظت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ایسی اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ جبکہ گھوڑا ایک دم سرکش جانور تھا، بعین ہی اسی طرح انسان کے اندر جو جانور ہے وہ بھی گھوڑے کی طرح سرکش ہے، اگر اس کے اوپر محنت ہو جائے، اگر اسے ایک ماحول میں رکھا جائے، اس کی تربیت کی جائے تو وہ انسان کے اندر موجود جانور بھی وہ انسان کے کنٹرول میں آئے گا، وہ صحیح راستے پر چلنے والا بنے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ہمارے اندر کا جانور، ہمارا نفس وہ تربیت پا جائے، وہ ایک انسان بن جائے، کب ہوگا؟ دو چیزیں اختیار کرنا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی صفائی کرے، تزکیہ کرے، قرآن کے اندر وہ یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے جو مقاصد بیان کیے، ان میں کا ایک مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہی تزکیہ ہے، وہ یزکیہم تزکیہ، اور دوسرا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بلکہ دوسرا طریقہ جو اللہ نے بیان کیا وہ دوسرا طریقہ اپنے کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھو، دو چیزیں اختیار کرو گے تب جا کر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہوگا، تم ایک اچھے انسان بنو گے، اور آج ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہماری دوستی، ہمارا ماحول وہ صحیح نہیں ہے، انسان اچھے لوگوں کو دوست بنانا پسند نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں انسان مومن کو، ایک متقی آدمی کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، غیروں کے ساتھ رہنا اسے پسند ہے، بدمعاشوں کے ساتھ اور بد کرداروں کے ساتھ رہنا وہ پسند کرتا ہے، بد کرداروں کا معاشرہ، بد کرداروں کے اخلاق، بد کرداروں کا رہن سہن انسان کو پسند آتا ہے، متقیوں کا، مومنوں کا رہن سہن انسان کو آج پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فرقان کے اندر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہیں بناتا، کاش میں فلاں آدمی کو، مومن کو اپنا دوست بناتا۔ یہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کہیں سفر میں جاتا باہر
3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے تجارت کی غرض سے گیا ہو یا کسی اور مقصد سے گیا ہو، جب وہ واپس مکہ المکرمہ کو آتا تو وہ مکے کے لوگوں کی دعوت کرتا، خصوصاً اس میں وہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلاتا، مہمان نوازی کرتا۔ وہ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بلاتا، چونکہ آپ علیہ السلام بھی بنو ہاشم سے تھے، قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، آپ علیہ السلام کا ایک عہدہ اور ایک مقام تھا، ان کی وہ دعوت کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب عقبہ ابن ابی معیط نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، تمہاری دعوت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تم یہ اقرار نہ کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مہمان آئے میزبان کے گھر، کھانا کھائے بغیر اگر مہمان چلا جائے تو میزبان کی تذلیل ہوتی، میزبان کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی، اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ تو عقبہ ابن ابی معیط نے آپ علیہ السلام کی بات مان کر کہیں آپ علیہ السلام بغیر کھائے کہ اس کے دسترخوان پر سے اٹھ کر نہ چلا جائے، اس لیے اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے تو کلمہ پڑھ لیا۔ جب یہ بات عقبہ ابن ابی معیط کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو ابی بن خلف نے اپنے دوست کو طعن و تشنیع کی، برا بلا کہا اور یہاں تک کہا کہ جب تک تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعوذ باللہ ان کے اوپر تو تھوک نہیں دے گا، اس وقت تک میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، تیری میری دوستی ختم، کھٹی، ایسی بات اس نے کہی۔ تو عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے دوست کی بات مان کر وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو رکھ کر یہ کہا، قیامت کے دن ان دونوں دوستوں کو، دنیا کے اندر تو ان کی رسوائی ہوئی، اللہ نے دونوں کو غزوہ بدر میں ختم کر دیا، بری اور ذلت والی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقدر کر دیا، اور آخرت میں بھی یہ عقبہ ابن ابی معیط افسوس کرے گا، پچھتائے گا، کاش میں ابی بن خلف کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 2 طرح کے دوست ہیں، مومن ایک مومن کا دوست اور ایک طرف کافر، وہ ایک بدکردار کافر کا دوست۔ جب مومن دونوں دوست ہیں آپس میں اور ایک طرف کافر، دو آپس میں دوست ہیں، مومن جو دوست ہے ان میں کا ایک اگر انتقال کر جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے تو وہاں وہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام، دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہ دیکھ کر یہ تمنا کرے گا، اے اللہ جس طرح تو نے میرے اوپر نوازشات کی ہیں ایسے ہی میرے دوست کے اوپر بھی تو نوازشات فرما، میرے بعد تو میرے مومن دوست کو گمراہ نہ فرما، اے اللہ میرے مومن دوست کے کہنے کی بنیاد پر میں صحیح راستے پر چلا، میرے مومن دوست نے مجھے آئینہ دکھلایا، مجھے گناہ سے اس نے بچایا، اس نے مجھے صحیح تعلیم دی، جس کی بنیاد پر آج میں یہ اعزاز اور یہ انعام میں پا رہا ہوں، اے اللہ میرے بعد تو میرے دوست کو گمراہ نہ فرما، یہ دعا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا، اے مومن تو بے فکر ہو جا، اگر تو جان لے گا کہ میں نے تیرے دوست کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا ہوا ہے اور میں کیا معاملہ کروں گا تو تو کم روئے گا اور زیادہ ہنسے گا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا دوست جو مومن تھا وہ انتقال کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی انعامات سے نوازے گا، پھر دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لائے گا اور ایک دوسرے سے کہے گا کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں گے،
یہ میرا کتنا اچھا دوست تھا، یہ میرا بھائی کتنا اچھا میرا بھائی ہے، اس نے میرا کیسا خیال کیا، یہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھا کر جنت میں پہنچائے گا۔ اس کے مخالف میں جب دو دوست جو آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں کرتے، جو آپس میں ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دے رہے ہوں گے، اور دنیا میں ایسا ہی ہے، دوست آپس میں بہت کم ہے جو ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتے ہوں۔ ایک آدمی نماز کو جا رہا، اپنے دوست کو نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ ایک آدمی عمرے کے لیے جا رہا، اپنے دوست کو عمرے کی دعوت نہیں دیتا۔ ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا، اپنے دوست کو اعتکاف میں بیٹھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ ایک آدمی گناہ سے بچ رہا، اپنے دوست کو گناہ سے بچنے کی دعوت بہت کم دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر وہی برائی کی دعوت دینا ہو تو کھلے عام برائی کی دعوت دے گا۔ یہی کہے گا فلاں پکچر ریلیز ہوئی، میں تھیٹر کو جا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل، میں تیرے لیے ٹکٹ بک کروں گا۔ یہ کہہ کر برائی کی دعوت دے کر اپنے دوست کو لے کر جائے گا۔ شادیوں میں مختلف قسم کے رسومات اگر کوئی دوست نہیں کر رہا تو اسے مجبور کیا جاتا کہ بھائی تو نے تو فلاں رسم نہیں کیا، ہلدی کی رسم ہونا چاہیے تھا، جلوے کی رسم ہونا چاہیے تھا، اتنا جہیز لینا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، مجبور کرے گا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی نئے نئے رسومات ایجاد کر دیے گئے۔ انتقال ہو گیا، آدمی پریشان ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب دوست اس سے کہے گا، کیا کہے گا؟ انتقال ہو گیا، دفن اور تدفین کی کارروائی کی بات کرنے کے بجائے وہ اسے یہ کہے گا، آنے والے لوگوں کو، زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے تو کھانے کا کیا انتظام کرے گا؟ بکرے کی بریانی، مٹھا ہو، اور اس میں شادیوں کی طرح دعوت کیا جائے، ایسے کاموں کی وہ ترغیب دے گا۔ جبکہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا؟ آپ علیہ السلام نے یہ کہا اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اس کے گھر میں جاؤ، اس کی کیا ضروریات ہیں دیکھو، اس کے لیے کھانے کا انتظام، آس پاس کے پڑوسی، آنے والے لوگ، زیارت کے لیے آنے والے لوگ، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، یہ کہا گیا۔ لیکن ہمارا ماحول بدل گیا، اب خود جس کے گھر میں انتقال ہوا اب آدمی پریشان رہتا، ایک تو میرے گھر میں انتقال ہونا یہ ایک مصیبت تھی، اور دوسری مصیبت آنے والے لوگوں کی مجھے دعوت کرنا، ایک دوسری مصیبت اس کے اوپر سوار ہو گئی۔ تو محترم دوستوں، ایسے برے برے رسومات میں، ایسے نئے نئے کاموں میں جو شریعت میں نہیں ہے، ایسے کاموں کی تو دوست ترغیب دے گا اچھے کام کے بہانے، یا پھر برے کام کے بہانے اسے دعوت دے گا۔ اب آدمی اپنے دوست کی بات مانے گا، جب مر کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر وہ دوست یہی کہے گا، اے اللہ، میں نے میرے دوست کی بات مان کر غلط راستہ اختیار کیا، میرے بعد تو میرے دوست کو بھی ہدایت مت دے، میرے دوست کو بھی تکلیف معلوم ہونا چاہیے، یہ بدعا کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی طرح دنیا سے اٹھا لے گا، پھر آخرت میں اسے بھی طرح طرح کے عذابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ دونوں کا سامنا ہوگا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مذمت کریں گے، یہ میرا کتنا برا دوست تھا، یہ میرا کتنا برا بھائی ہے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی مذمت کریں گے۔ تو محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دو دوست جو ہوتے ہیں وہ آپس میں حقیقت میں دوست نہیں ہے، وہ آپس میں حقیقت میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، نیک کاموں کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، وہی حقیقت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اعلان قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کر دیا، لیکن ہماری عقل ماری گئی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اگر بائی چانس وہ اچھائی کا دعوت دینے والا اس گلی سے بھی گزرے اور وہ سامنے سے آ رہا ہو، اسے دیکھ کر گلی بدلے گا، راستہ بدل کر دوسرے راستے سے چلا جائے گا، وہ سامنے سے آ رہا ہو تو بھی خامخواہ فون اٹھا کر لگا لے گا، ایسا دکھائے گا کہ گویا کہ وہ فون میں مصروف ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اسے لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور کرنا ہے، اتنی گہرائی سے توجہ سے بات کرتے ہوئے نکل جائے گا، سلام بھی کر رہا ہوگا تو سلام کا جواب بھی نہیں دے گا، اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلا جائے گا۔ دوستی کرنا پسند نہیں، علماء کے ساتھ رہنا پسند نہیں، مومنوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں،
متقی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں. انسان ہے, انسان سے غلطی ہوگی. مومن اگرچہ کہ وہ مومن ہے, اگرچہ کہ وہ عالم ہے, اگرچہ کہ وہ حافظ قرآن ہے, لیکن حقیقت میں وہ انسان ہے. جب انسان ہے تو انسان سے غلطی ہوگی, اور اس کی چھوٹی موٹی غلطی کو لے کر اسے افشا کرنا, اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرنا, اس کی عزت کو مجروح کرنا, یہ ہمارا رواج بن گیا. خود تو دوستی نہیں کرے گا, اور جو دوستی کر رہا اسے بھی دوستی کرنے نہیں دیتا. تو محترم دوستوں, اللہ نے اعلان کر دیا کہ اچھائی کی دعوت دینے والے آپس میں ہی حقیقی دوست ہیں, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور جو آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت نہیں دیتے, گناہ کی برائی کی دعوت دیتے ہیں, وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. محترم دوستوں, میں آپ کو بتاؤں, آپ علیہ السلام نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی. کیا کہا؟ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ اچھا دوست وہ ایسا ہے عطر والے کی طرح. یعنی کہ کوئی آدمی عطر کے دکان کو گیا تو وہ بغیر فائدے کے وہاں سے نہیں آئے گا. کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو وہ عطر کو خریدے گا, یا پھر یہ کہ عطر کی دکان والا اسے عطر تحفے میں دے گا. اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم عطر کی خوشبو تو وہ لے کر آئے گا, عطر کی خوشبو سن کر تو کم سے کم وہاں سے آئے گا. اس کا فائدہ ہی ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی برا دوست ہے, وہ برا دوست وہ لوہے والے کی طرح ہے. یعنی لوہے کی بھٹی جو گرم کر کے لوہے کو بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, برے دوست کی مثال اس کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس جگہ جائے گا, لوہے کی دکان کو جائے گا, تو یا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے, یا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اگر وہ کوشش کر کے اپنے کپڑوں کو بچا بھی لیا تو کم سے کم آخری درجے میں وہ بدبو تو لے کر آئے گا وہاں سے. اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہی ہوا. بیائی نہیں. اسی طرح یہ جو برے دوست ہیں, یہ برے دوست انسان کے لیے اتنے ہی نقصان دہ ہیں. یا تو وہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیں گے, یا تو ایمان کو ختم کر دیں گے, ڈیمیج کر دیں گے, یا کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچا کر بھیجیں گے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا, دوستی اختیار کرو تو اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرو, برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. چند آٹھ طرح کے لوگوں کو انہوں نے بیان کیا, اور یہ کہا ان کے ساتھ بیٹھے گا تو تیرے اندر فلاں کوالٹی پیدا ہوگی, فلاں کے ساتھ بیٹھے گا فلاں صفت تیرے اندر آئے گی, فلاں کے ساتھ رہے گا تو فلاں کوالٹی تیرے اندر پیدا ہوگی. کیا ہے؟ چنانچہ فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آدمی اگر مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا, اغنیاء کے ساتھ رہے گا, تو کیا ہوگا؟ زادہ اللہ حب الدنیا والرغبۃ فیہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا کریں گے, اور دنیا کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. پھر آگے فرماتے ہیں, کوئی آدمی فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا ہوا ہے, غریبوں کے ساتھ زیادہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو کیا ہوگا؟ زادہ اللہ الشکر والرضا بقسمت اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرے گا, اور تقدیر پر راضی رہنے کی صفت اللہ اس کے اندر پیدا کرے گا. کیوں؟ وہ فقیر کو دیکھے گا اور سمجھے گا کہ اللہ نے تو مجھے اس سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے, یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور قسمت پر راضی رہے گا. پھر آگے کہتے ہیں, جو کوئی سلطان کے ساتھ, عہدے والوں کے ساتھ, بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے اندر زادہ اللہ الکبر وقساوۃ القلب, تکبر پیدا ہوگا اس کے اندر, اور دل کی سختی ہو جائے گی, اس کا دل سخت ہو جائے گا, رحم اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا. جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, عہدے والے, ان کے اندر سے رحم ختم ہو گیا, تکبر آ گیا. وہ تو الیکشن کے وقت لوگوں کے پاس آئے, لوگوں کے پیر بھی پڑ لیے, لوگوں سے گھگائے, یہاں تک کہ بڑی بڑی تنظیموں کا استعمال کیا گیا, ممبروں کا تک کا استعمال کیا گیا, یہاں سے بھی کہلانے کو مجبور کیا گیا کہ فلاں مخصوص پارٹی کو جتایا جائے. جب جتا دیا گیا تو کیا ہوا؟
خود ہمارے بنگلور کا حال آپ جان سکتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو، بے شمار خاندانوں کو روڈ پر آنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. عورتیں انہوں نے اپنے زیورات کو بیچ کر اور بے شمار لوگ اپنی زندگی کی ساری کمائی کو انہوں نے گھر بنانے میں خرچ کر دیا، اور آج انہی گھروں کو 3 منزلہ 4 منزلہ عمارتوں کو ایک ہی پل میں گرا دیا گیا. 3 دن پہلے ایک عورت نے کما کر، محنت کر کے، مزدوری کر کے اس نے ایک گھر خریدا ہوا تھا اور اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا. کچھ نوٹس نہیں بھیجی گئی، کچھ انتباہ نہیں کیا گیا، اور حکومت سے سوال ہو رہا اور سارے حکومت کے لوگ ایسے ہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ان کے حق میں لڑنے کو تیار نہیں. بڑی بڑی تنظیم والے بھی جو ان کے گھر کو جا کر انہیں آمادہ کیے تھے، وہ لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر بھی چھپے ہوئے ہیں. کوئی معصوم اور مظلوم لوگوں کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. تو یہی کہا جا رہا، جو کوئی اس طرح سلطانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کا دل سخت ہو جائے گا، رحم ان کے اندر سے ختم ہو جائے گا. کوئی برباد ہو تو برباد ہو، مجھے کیا، میں تو اچھا ہوں، یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور جو کوئی آدمی عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جہالت کو پیدا کرے گا. آدمی جاہل بن جائے گا اور اس کے اندر شہوت پیدا ہوگی، عورتوں کی عقل اس کے اندر آ جائے گی، اس کا دماغ مار کھا جائے گا، صحیح ڈیسیژن نہیں لے پائے گا. اور اسی طرح جو کوئی آدمی بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزاح کو، مذاق کرنے کی صفت کو پیدا کر دے گا. لہو و لعب میں وہ مبتلا ہو جائے گا، بیکار کاموں میں لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے وہ زیادہ کھیل کود میں مشغول ہونا چاہتے ہیں، زیادہ بیکاری میں اپنا وقت وہ لگاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہ صفت بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کے اندر پیدا ہوگی. اور جو کوئی آدمی فاسقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، ایک آدمی گنہگار ہے، گنہگاروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر گناہ کے اوپر جرأت کرنے کی صفت کو اس کے اندر پیدا کر دے گا، اور یہ بھی گنہگار بن جائے گا، گناہ کی طرف قدم کو اٹھائے گا اور توبے میں تاخیر کرے گا. توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. اور جو کوئی آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی رغبت اس کے اندر پیدا کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرحمت فرمائیں گے. اور آخر میں جو کوئی آدمی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کریں گے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ورع، تقوی کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمائیں گے. تو محترم دوستو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ہم علماء کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر علم کی زیادتی ہو، تاکہ ہمارے اندر کا جانور وہ ہمارے کنٹرول میں آئے اور ہم ایک انسان بن جائیں. محترم دوستو، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے، دھیڑوں کی، گنہگاروں کی، فاسقوں اور فاجروں کی صحبت میں ہم رہیں گے تو کیا ہوگا؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک عورت تھی، عطر فروش کی وہ بیٹی تھی، اس کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ چمڑے والوں کے ساتھ، یعنی جو چمڑوں کے ذریعے سے چیزیں تیار کرتے ہیں، چمڑے کا جو مینوفیکچر کرتے ہیں، ایسے والوں کے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. اب یہ لڑکی عطر فروش کی بیٹی، خوشبو میں پلی ہوئی، اور یہ چمڑوں کا بیپار کرنے والے، بدبو میں رہنے والے، جہاں چمڑے کی دکان ہوتے ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بدبو وہاں پر رہتی ہے. یہ بدبو میں پلے ہوئے نکاح ہو کر جب وہ اپنے شوہر کے گھر آئی، 3 دن جو ہی گزرے، بدبو میں رہ کر وہ لڑکی پریشان ہو گئی، خے ہونے لگے، طبیعت خراب ہو گئی. اب وہ کہنے لگی اپنی ساس صاحبہ سے کہ میں یہاں رہ نہیں سکتی، میں یہ رشتہ نبھا نہیں سکتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. تو ساس صاحبہ اسے موٹیویٹ کرنے لگی کہ تم جو ہے ٹینشن مت لو، تم جو ہے نیمبو کا جوس پی لو، الائچی کھاؤ، پان کھاؤ، تمہارے خے ختم ہو جائیں گے، عادت ہو جائے گی، ایک وارم گزار لو.
چنانچہ اس نے اپنی ساس کی بات مان کر گزارنے لگی. جو ہی ایک بار ختم ہوا، ایک ہفتہ گزرا، اسے وہ چمڑوں کی بدبو آدھی محسوس ہونے لگی، کچھ کمی آئی اس کے اندر. پھر دوبارہ یہ اپنے ساس کے پاس پہنچ گئی، شکایت کرنے لگی. ساس نے کہا ٹینشن مت لو، ایک اور وارم گزار لو، یہ سب کچھ تمہاری شکایتیں ختم ہو جائے گی. اور 8 دن گزرے تو یہ بدبو محسوس ہونا ختم ہو گئی، اسے جو ہے خوشبو محسوس ہونے لگی. اس نے اپنے ساس سے خطاب کر کے کہا اے ساس صاحبہ، دیکھو میری کیسی کرامت ہے. جو ہی میں نے اپنے قدم کو تمہارے گھر میں رکھا، میرے قدم رکھنے کی بنیاد پر تمہارے گھر سے بدبو ختم ہو گئی اور خوشبو آ گئی. ساس صاحبہ نے جواباً عرض کیا اے بہو، تمہاری یہ کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے یہاں پر تو بدبو ہے ہی، تمہیں بدبو سونگھنے کی عادت ہو گئی، اور تمہارے اندر جو محسوس کرنے کا جو آرگن تھا، احساس کرنے کی جو صفت تھی، وہ احساس تمہارے اندر سے ختم ہو گیا. بعینہ اسی طرح جو کوئی آدمی گنہگاروں کے ساتھ رہے گا، شروع میں تو وہ اس گناہ کو دیکھ کر بڑا سمجھے گا کہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے. دوست کو بھی کہے گا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر وہ گناہوں پر اتنا جرأت کر لے گا، ایسا ہو جائے گا کہ وہ گناہ نظر نہیں آئے گا. آدمی گناہ کو ہلکے میں لے لے گا اور وہ گناہ کو بالکل گناہ نہیں سمجھے گا. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، شادی کے تمام رسومات جو شریعت میں نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ رسومات ہے جائز نہیں، اور آدمی اسے گناہ نہیں سمجھتا، عبادت سمجھ کے کرتا. اور سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. آدمی سود کو سود نہیں سمجھتا، سود کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ سود لینے کو تو وہ ضروری سمجھتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی سود لینا جائز نہیں، تو آدمی کیا کہے گا؟ اگر میں سود پر پیسے نہیں لوں گا تو میں میری تجارت کیسے کر سکوں گا؟ میں گھر کیسے بناؤں گا؟ میں اپنی گاڑی کیسے خریدوں گا؟ گناہ تو ہے، اور گناہ کے اوپر اسے دفاع کرنے میں اپنی جرأت کو بھی دکھائے گا. تو یہی ہے، گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. تو محترم دوستوں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی سکون نصیب ہو، دنیا کے فتنوں سے ہم بچ جائیں، آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا صالحین کے ساتھ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہو، ہمارا دوستی کا جو ماحول ہے، دوستی کا جو احاطہ ہے، وہ احاطہ اچھا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت